أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 64 سے 70۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی توحید سمجھانے کے لیے اور بتوں کی بے بسی اور عاجزی ان پر واضح کرنے کے لیے واعظ و نصیحت اور زبانی دعوت سے بھی کام لیا، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم نہ سمجھی تو ان کے جمود کے مارے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے عملی کارروائی بھی کی، بتوں کو توڑ کر ان کو پاش پاش کر کے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بت کو چھوڑ کر، قوم آئی، قوم نے دیکھا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ ان سے پوچھو انہیں کس نے توڑا ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے، جب قوم نے دیکھا کہ یہ بت تو نہ اپنے نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ یہ اپنا دفاع کر سکے ہیں، نہ یہ اب بول کر ہمیں ہی اپنی تکلیف بتا رہے ہیں، تو ایک دفعہ وہ اندر سے ہل گئے۔ ایک دفعہ وہ جو ان کے آباء و اجداد سے صدیوں سے بت پرستی کا سلسلہ چل رہا تھا، اس کے متعلق وہ تشکیک کا، شک کا شکار ہوئے کہ شاید ہم غلطی پر ہیں، کیسی عاجز اور بے بس مخلوق کو ہم پکار رہے ہیں۔ ایک دفعہ چوٹ لگی ان کے عقیدے پر، ایک دفعہ ان کے دل و دماغ میں روشنی ہو گئی، حق بات کی طرف پلٹے، لیکن اس کے بعد پھر اسی آبا پرستی کی بیماری
اسی جہالت و تقلید کی طرف دوبارہ پلٹ گئے، حوصلہ اور ہمت نہ کر سکے کہ اپنے آپ کو اللہ کی توحید پر قائم رکھ سکیں اور برملا ان بتوں کی بے بسی کا اعتراف کریں اور پھر ان کی پوجا پاٹ سے ہمیشہ کے لیے طائب ہو جائیں، کیونکہ سب سے مشکل کام ہے یہ دنیا میں اپنے عقیدے کو بدل لینا، اور جس عقیدے کے متعلق پھر یہ بھی معلوم ہو کہ اس پر میرے باپ دادا پردادا پتہ نہیں کتنی نسلوں سے میرے بڑے اسی عقیدے پر کاربند تھے، پھر اس کے بعد حق بات کو پا لینا اور حق بات پر ڈٹ جانا اور اس کا برملا اعتراف کر دینا، یہ بڑے حوصلے اور بڑے جگرے کی بات ہوتی ہے۔ اس کی توفیق بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اس پلان اور اس تدبیر کے بعد ایک دفعہ تو وہ پلٹ آئے، ایک دفعہ تو وہ سمجھ گئے، لیکن بعد میں دوبارہ پلٹ گئے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے معبودوں کی گستاخی اور ان بتوں کی توہین کرنے کے جرم کی پاداش میں انہوں نے آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے انہوں نے جیسا کہ سورۃ العنکبوت میں ہے یہ مشورہ بھی کیا کہ یا تو اسے قتل کر دو یا پھر اسے کسی آگ کے الاؤ کے اندر پھینک کر اس کو جلا کر راکھ کر کے دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بنا دو۔ کس طرح وہ ان بتوں کی بے بسی کو پہچانے اور پھر دوبارہ پلٹ گئے اپنی آبا پرستی کی طرف اور اپنی جہالت و نادانی کی طرف، اور کس طرح پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اندر تھوڑی سی تبدیلی دیکھی کہ ان کو تھوڑا سا احساس ہوا ہے کہ ہمارے بت کچھ نہیں کر سکتے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر کس طرح دوبارہ گرم لوہے پر چوٹ لگا کے ان کو توحید کی دعوت دی، اور پھر کس طرح انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے اپنے پلان کو عملی جامہ پہنایا۔ آئیے پڑھتے ہیں آیات زیر تفسیر میں قرآن مجید ہی کے الفاظ میں۔ فَرَجَعُوا، فا تو فا کا لفظ بتا رہا ہے کہ قصہ پیچھے سے چل رہا ہے، یعنی پھر یوں ہوا جب ان کے بت اپنی کو تکلیف نہ بتا سکے، توڑنے والے کا نام نہ بتا سکے، ٹوٹے ہوئے بھی نہ بتا سکے، اور وہ جو ایک صحیح سلامت تھا وہ بھی نہ بتا سکا، تو پھر کیا ہوا؟ فا تو رجعوا، وہ لوٹے، دے ریٹرنڈ، وہ لوٹے، الی انفسہم، اپنے دلوں کی طرف، اپنے نفسوں کی طرف، اپنے آپ کی طرف لوٹے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے جی کے اندر، دل کے اندر یہ بات آئی کہ ہم غلط کر رہے ہیں، کیسی بے بس مخلوق کو پکار رہے ہیں، مشکل کشا حاجت روا سمجھے بیٹھے ہیں۔ یہ مطلب ہے فرجعوا الی انفسہم، تو وہ اپنے دلوں کی طرف لوٹے۔ فقالوا، تو کہنے لگے، انکم، یقیناً تم، کم کا معنی بھی تم اور انتم کا معنی بھی تم، تو دو دفعہ تم کی بجائے ایک دفعہ تم اور ایک دفعہ ہی کا حسر کا معنی پیدا کریں گے زور دینے کے لیے۔ انکم انتم الظالمون، یقیناً تم خود ہی ظالم ہو، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یا
اپنے دل سے یہ باتیں وہ کر رہے ہیں کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو، بتوں کو توڑنے والے کو ظالم کہہ رہے تھے. کہا تھا نا انہوں نے جب بت ٹوٹے دیکھے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوئی بڑا ہی ظالم ہے جس نے یہ کام کیا. تو اب وہ ان کی بے بسی دیکھ کر، جس کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے ان کی توجہ دلائی کہ ان سے پوچھو یہ کیوں نہیں بتاتے، تو یہ سننے سمجھنے کے بعد ایک دفعہ انہوں نے اپنے دلوں سے یہ باتیں کیں کہ انکم انتم الظالمون، یقیناً تم خود ہی ظالم ہو. ابراہیم ظالم نہیں ہے، ظالم تو تم خود ہو کہ ایسی بے بس مخلوق کو پکار رہے ہو مشکل کشائی کے لیے، پریشانیاں دور کرنے کے لیے، اولادوں کے حصول کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے. تو ظالم تم خود ہی ہو. ثم پھر نوکسو ناکسا کا لفظی معنی ہوتا ہے سر کے بل الٹا دینا کسی کو، سر نیچے ٹانگیں اوپر، اور یہ فعل مجہول ہے، ناکسو نہیں، نوکسو. پھر وہ الٹے کر دیے گئے، الٹے ہو گئے نہیں، الٹے کر دیے گئے. گویا کہ الٹے کر دیے گئے کے اندر یہ مفہوم ہے کہ جس طرح وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو جادوگر تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ایمان لے آئے تھے نا، سجدوں میں گر گئے تھے. تو وہاں پر بھی اللہ پاک نے یہ کہا نا کہ وہ سجدے میں گرا دیے گئے. گویا کہ بڑی مضبوط قوت اور طاقت تھی ان کے اندر ایمان کی. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی مرضی سے نہیں گر رہے، اندر کوئی بہت بڑی قوت ہے جو ان کو یکدم گرا رہی ہے. ایسے ہی ان کے اندر بھی، ان مشرکوں، ان جاہلوں کے دل و دماغ کے اندر بھی وہ ایک بڑی مضبوط قوت تھی جس نے انہیں حق پر قائم نہیں رہنے دیا. دوبارہ پلٹ گئے، ابا پرستی، تقلید، اور لوگ کیا کہیں گے. یہ ساری قوتیں بڑی مضبوط ہیں. لوگوں سے پوچھ کے دیکھیں یہ کتنی بڑی طاقتیں ہیں. لوگ شادیوں پہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ بہا دیتے ہیں صرف اتنی سی بات کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ اکبر. اسی طرح لوگ اپنے آبا کی تقلید نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ اگر ہم رستہ بدل لیں گے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اچھا تو پھر آپ کا باپ غلط تھا، دادا جی غلط، پردادا جی غلط، نانا جی غلط، پڑنانا جی غلط. اب یہ بہت بڑی رسوائی سمجھتے ہیں لوگ. اس وجہ سے بہت سے لوگ حق بات کو علل اعلان قبول نہیں کرتے. تو ان کے اندر بھی یہ برائی کی بڑی مضبوط قوتیں موجود تھیں، جہالت کی اور جمود کی بڑی مضبوط قوتیں موجود تھیں جنہوں نے انہیں سروں کے بل الٹا دیا. ثم نکسو، پھر وہ الٹے کر دیے گئے یا الٹا دیے گئے، علی رؤوسہم، اپنے سروں پر. رأس ان کی جمع رؤوس، علی رؤوسہم، اپنے سروں کے بل. یہ کوئی فزیکلی انہوں نے ٹانگیں اوپر اور سر نیچے نہیں کر لیے تھے. یہ ایک محاورہ ہے، یہ ایک استعارہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو ٹرن لے لینا، یو ٹرن لے لینا آدمی کا، کہ کسی صحیح چیز کو چھوڑ کر دوبارہ پھر غلط راستے کی طرف پلٹ جانا. لقد، بلا شبہ یقیناً، علمتا، تو جانتا ہے. کچھ دیر کے لیے
وہ شرمندہ ہوئے، کچھ دیر کے لیے ان کو احساس ہوا کہ ہم ظالم ہیں، یعنی ہم راہ راست پر نہیں ہیں، ہم غلط ہیں، غلطی پر ہم ہی ہیں۔ لیکن پھر دوبارہ وہ پرانی ان کی جو روشیں تھیں، ابا پرستی کی اور جہالت کی اور تاریکی کی اور لوگ کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں دوبارہ ان کے اندر دوبارہ سے زندہ ہو گئیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنے لگ گئے، بجائے اس کے کہ اعتراف کرتے حق کا کہ ابراہیم کلمہ پڑھا لو میں، مسلمان کر لو میں، یہ کہنے کے بجائے دوبارہ بحث و تکرار پہ آ گئے۔ لقد، بلا شبہ یقیناً، علمتا، تو جانتا ہے، ما نہیں، ہاؤلائی، یہ دیز کے معنی میں ہاؤلائی، ما نہیں، ہاؤلائی یہ ینطقون، بولتے، اے ابراہیم بلا شبہ یقیناً تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ پھر تو ہمیں بار بار یہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھو۔ قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، آفا، پھر کیا، تو کیا، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما، جو، لا ینفع، نہیں نفع دیتی ہے، یعنی اس چیز کی عبادت کرتے ہو۔ عاقل مخلوق کے لیے مومن من آتا ہے جو، اور ما مومن آتا ہے غیر عاقل، جنہیں عقل، شعور، فہم و فراست، یہ چیز جن کے اندر نہیں ہوتی نا، ان کے لیے ما آتا ہے۔ اس لیے کہا کہ افتعبدون من دون اللہ، تو پھر کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو، ما، جو، یعنی جو چیزیں، جو مخلوقات، لا ینفع، نہیں نفع دیتی ہے، کم تمہیں، شیئا، کچھ بھی، ولا یضر، اور نہ ہی نقصان پہنچاتی ہیں، کم تمہیں۔ کہا پھر کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دیتی ہے اور نہ تمہیں نقصان پہنچاتی، یعنی جو بولتے نہیں ہیں، جو بول نہیں سکتے، تم یہ خود اعتراف کر رہے ہو کہ یہ آپ کو پتہ ہے ابراہیم کہ یہ بولتے تو نہیں ہے نا، تو جو بول کے اپنی تکلیف نہیں بتا سکے، جو اپنے دشمن کا نہیں بتا سکتے، تو پھر وہ نفع نقصان کے مالک کس طرح ہو سکتے؟ وہ تو بڑے بے بس ہیں، پھر وہ تمہارے کسی نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ جو گونگا بولا ہے، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، کسی دشمن کو ہٹا نہیں سکتا، تو پھر وہ تمہارے نفع نقصان کے کیا خاک مالک ہوں گے؟ تو پھر تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دیتی ہے اور نہ تمہیں نقصان پہنچاتی۔ اللہ اکبر، اف لکم، اف ہے تم پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی جہالت اور ان کی ضد کو دیکھا نا، کہ ضد اور جہالت ان پر سوار ہے، سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ اپنی ڈگر پر قائم، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی افسوس کا اظہار کیا اور بڑے ہی حقیر لفظ کا استعمال کیا ان پر۔ اف ہر گندی، نکمی اور حقیر چیز کے لیے بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اپنی اکتاہٹ کا اور ان کے گندے عقیدے سے اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ اف لکم، اف ہے تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ، والدین کے متعلق بھی اللہ پاک نے کہا نا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، انہیں اف تک نہیں کہنا۔ تو والدین کو اف یا اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ بھی نہیں بولنا،
جس سے اظہار ہو تمہاری اکتاہٹ کا، تمہاری ان سے نفرت کا یا ان کو حقیر سمجھنے کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اف لکم، اللہ اکبر، میری طرف سے اف ہے تمہارے لیے، یعنی میری اکتاہٹ ہے، نفرت ہے، بیزاری ہے۔ لکم تمہارے لیے، واو اور لی کے لیے، ما تعبدون اور ان چیزوں کے لیے بھی اف ہے، ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا یا اللہ کو چھوڑ کر۔ افلا تعقلون، یعنی یہ کیسے تمہاری حماقت اور بے وقوفی ہے، پوری کائنات کے خالق مالک کو چھوڑ کر بے بس، بے اختیار، جو اپنے نفع نقصان کی بھی مالک نہیں ہے، ان چیزوں کی پوجا کر رہے، انہیں پکار رہے، انہیں اپنا خالق و مالک اور معبود بنائے بیٹھے ہو۔ اس لیے کہا کہ تمہارے لیے بھی اف ہے میری طرف سے، اور تمہارے معبودوں پر بھی، یعنی میری اکتاہٹ، نفرت تمہارے لیے بھی ہے اور جن معبودوں کو پکارتے ہو ان کے لیے بھی۔ افلا، تو کیا نہیں، تعقلون، تم سمجھتے؟ قالو، یہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیسے یہ ضدی لوگ ہیں، کیسا ضد اور جہالت اور ابا پرستی ان کے دل و دماغ پر سوار ہے، کسی طرح ان کے دل کے اندر نور ہدایت روشن نہیں ہو رہا۔ قالو، انہوں نے کہا، حرقو، جلا دو، وانصرو، اور مدد کرو، وانصرو، اور مدد کرو، آلہتکم، اپنے معبودوں کی، ان کنتم، اگر ہو تم، فاعلین، کرنے والے۔ اگر کچھ کرنا ہے نا تو پھر اپنے معبودوں کی صحیح معنوں میں مدد کے لیے اس ابراہیم کو جلا دو۔ یہ جو لفظ ہے نا، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کچھ کرنے والے، یہ الفاظ بتا رہے ہیں ان کے ضمیر کی کشمکش کو، کہ ان کا جو ضمیر ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کو صحیح طرح 100% مجرم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ان کی کشمکش ہے کہ ابراہیم کا کوئی قصور ہے ابھی کہ نہیں، ابراہیم غلط ہے کہ صحیح ہے، یہ کشمکش ہے۔ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں، یار جے تے کچھ کرنا جنا، جے ضروری کرنا جنا تو پھر انہوں مکاؤ کام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غور کر لو، یا تو اس کو چھوڑ دو اگر اس کا جرم نہیں بنتا، اور اگر تم نے ضروری کچھ کرنا ہے، ضروری کچھ کرنا ہے، تو بس پھر اس کے لیے ایک ہی صدا ہے کہ اس کو جلا کے راکھ کر دو، ختم کر دو، تاکہ آئندہ کے لیے تمہارے معبودوں کے بارے میں یہ روز روز اس موضوع پہ بحث ہی نہ ہو، کوئی اس بارے میں یہاں اعتراض کرنے والا موجود ہی نہ رہے اس زمین پر، اور تم آرام سے اسی ابا پرستی کی ڈگر پر چلتے رہو۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے ان کی جہالت اور ان کی بے وقوفی، دیکھیے کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس ابراہیم کو جلا کر اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ معبود تو ہوتے ہیں مدد کرنے کے لیے کہ وہ ہماری مدد کریں، مشکل کے اندر ہم پھنسے ہوں تو وہ ہماری مدد کریں۔ اور یہاں کیسے احمق اور بے وقوف عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں کہ یہ اپنے معبودوں کی مدد کو پہنچ رہے۔ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، تمہارے معبود مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں مار مار کے برگس نکال دیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، لہٰذا آج اپنے معبودوں کی مدد کرنے اور ان کا بدلہ لینے کا وقت ہے۔ تو اگر لینا ہی ہے نا، ان کنتم فاعلین، اگر کچھ کرنا ہی ہے نا تو پھر اس کو جلا کر اپنے معبودوں کی مدد کرو۔
اور یہ انسانی تاریخ کے اندر صدیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ جب اہل باطل کے پاس، گمراہ لوگوں کے پاس جب دلیل کا جواب نہیں نہ بن پاتا تو پھر وہ مارنے مرنے پر آ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، یہ ہر دور میں انبیاء کرام کے ساتھ ان کا یہی رویہ رہا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام جب ان کے مضبوط، ٹھوس اور واضح دلائل کے یہ جواب نہ دے سکے تو پھر دھمکیاں دینے لگ گئے، دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں، مارنے پہ اتر آتے ہیں، مار دو اس کو، پکڑ لو اس کو، قتل کر دو اس کو قید کر دو، اس کو جلا وطن کر دو۔ پھر یہی ان کے پاس ایک آپشن رہ جاتا، کیونکہ دلائل تو ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر مختلف انبیاء کرام کو جو قوموں نے دھمکیاں دیں، ان کے نبیوں کے دلائل سے لاجواب ہو کر ان کا تذکرہ مختلف مقامات پہ سورۃ الشعراء میں موجود ہے، سورہ مریم، سورہ اعراف وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ۔ اب یہاں درمیان میں قصہ کچھ حذف کر دیا گیا ہے جو دیگر مقامات پہ سورہ صافات وغیرہ کے اندر تفصیل سے موجود۔ اللہ اکبر۔ وہ حذف شدہ قصہ یہ ہے کہ انہوں نے صلاح مشورہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے بہت بڑا آگ کا ایک الاؤ جلایا۔ سورہ صافات کے اندر یہ بات بھی اللہ پاک نے فرمائی ہے کہ قالوا بنوا لہ بنیانا، انہوں نے کہا کہ اس ابراہیم کے لیے ایک عمارت تعمیر کرو، یعنی چار دیواری کرو۔ فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، پھر اس کے اندر آگ جلا کر پھر اس کے اندر اس کو پھینکو۔ چار دیواری کس لیے کی؟ تاکہ وہاں سے یہ بھاگ نہ سکے، ہے نا؟ آگ لگائی تو بندہ پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے، باہر بچ جاتا ہے۔ چار دیواری پہلے بناؤ، پھر اس میں آگ جلاؤ، بہت بڑا الاؤ، پھر ابراہیم کو کسی طرح اس کے اندر پھینک دو، منجنیق سے یا اس طرح کی کسی اور چیز کے ذریعے سے لوگ پھینکا کرتے تھے آگ کے اندر۔ تو اس کے بعد یہ سارا کچھ انہوں نے کر لیا، لکڑیاں جمع کر کے چار دیواری بنا کے آگ جلا دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کسی بھی طریقے سے انہوں نے اس میں پھینک دیا۔ بعض کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا، اے ابراہیم، اگر آپ کہیں تو میں اللہ پاک سے گزارش کروں آپ کے بارے میں کہ اللہ پاک آپ کی مدد کریں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جی آگے سے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جس کے لیے، مفہوم اس کا میں بیان کر رہا ہوں، جس کے لیے مجھے آگ میں پھینکا جا رہا وہ میری حالت سے خوب واقف، اس پر سبحان اللہ نہیں کہنا۔ یہ انتہائی نامناسب بات ہے جو ایک پیغمبر کو زیب نہیں دیتی۔ یہ کوئی جاہل قرآن و حدیث سے لا علم صوفی تو اس طرح کی بات کر سکتا ہے کہ جی نہیں جی، ہمیں اللہ کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو خود ہی پتہ ہے ہماری ہر تکلیف۔ لیکن ایک پیغمبر اللہ سے مانگنے سے اپنے آپ کو مستغنی کیسے سمجھ سکتا ہے کہ مجھے اللہ کو پکارنے کی، اس کی منت کرنے کی، اس سے التجا اور درخواست کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو تکبر ہے۔ اللہ پاک نے اس کو قرآن مجید کے اندر تکبر نہیں کہا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، دعا کا ذکر تھا، اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ ہماری عبادت سے، یعنی ہمیں دعا کرنے سے، ہم سے دعا کرنے سے، ہمیں پکارنے سے جو لوگ تکبر کرتے ہیں، ان قریب ہم ان کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کرتے ہیں۔ سیدخلون فی جہنم داخرین، اور اس کو اللہ پاک نے تکبر کہا ہے۔ اللہ پاک کو کون سے لوگ زیادہ پسند ہیں؟ جو اللہ سے مانگتے ہیں، جو اللہ کو پکارتے ہیں، وہ پسند ہیں۔
اللہ اکبر۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کو کیا کہا؟ الدعاء هو العبادہ، گویا کہ دعا خود ہی عبادت ہے، گویا کہ دعا نام ہی عبادت کا، گویا کہ اصل عبادت ہے دعا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ بھی فرمان ہے، من لم یدع اللہ یغضب علیہ، جو اللہ کو نہیں پکارتا نا، جو اللہ سے دعائیں نہیں کرتا، اللہ اس پر غضبناک ہوتا، اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے۔ دنیا کے لوگوں سے، بادشاہوں سے، بااختیار لوگوں سے زیادہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور یہاں یہ بادشاہوں کا بادشاہ، اس سے نہ مانگا جائے تو یہ ناراض ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر یہ جسارت والا کیسے کر سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے کو یہ کہہ کر واپس بھیج دے کہ میرا کوئی پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے، یا مجھے کوئی اپلیکیشن بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے جلایا جا رہا ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ نہیں، تو یہ بات بالکل من گھڑت، ضعیف اور کمزور ہے۔ اس کے مقابلے میں صحیح بخاری میں صحیح حدیث موجود ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اس وقت انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ دعا پڑھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے آگ میں پھینک دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کو پکار لیا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ پڑھ لیا، تو پھر اللہ پاک نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈا کر دیا۔ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز، بہترین مددگار۔ اور اگر اکیلے شخص نے اپنے لیے کہنا تو پھر حسبنا کی بجائے حسبی یا، حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہہ لیا تو اس کے بعد پھر اللہ پاک نے اپنے خلیل کی حفاظت فرمائی، اور اللہ پاک نے آگ کو براہ راست خطاب کر کے کہا، اللہ پاک نے کہا قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی، ہو جا۔ مؤنث مذکر کو کہنا نہ ہو جا تو کن کہتے ہیں، مؤنث کو کہنا ہو تو کن کی بجائے کونی، ہو جا۔ آگ چونکہ عربی زبان میں نار مؤنث ہے، کونی، ہو جان، کہ بردن نکرہ، تنوین کی وجہ سے ہم بردن کا ترجمہ سراسر ٹھنڈک والی، سراسر ٹھنڈک بن جا، لیکن اتنی ٹھنڈک نہیں کہ ٹھنڈک سے تکلیف ہونی شروع ہو جائے میرے ابراہیم کو، وسلامن، اور سلامتی والی بن جا، علی ابراہیم، ابراہیم پر، ایسی ٹھنڈی جس سے تکلیف نہ ہو، سلامتی والی، بے ضرر قسم کی ٹھنڈک والی آگ بن جا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک معجزے کا ظہور تھا، یہ معجزہ ہے۔ بہت سے منکرین معجزات، جدید عقل پرست اور عقل کے مارے ہوئے دانشور، وہ ایسی تمام آیات کا انکار کرتے یا ان کی تعویل کرتے ہیں، نہیں جی اس کا یہ مطلب تھا، اس کا یہ مفہوم تھا، وغیرہ وغیرہ، جبکہ یہ ساری باتیں اس بات کا نتیجہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ پاک نعوذ باللہ بے بس اور عاجز ہے۔ ایک آگ جو اس کی مخلوق ہے یہ اس کی بات نہیں مانتی۔ جس رب نے پانی میں ڈبونے کی صلاحیت رکھی ہے، اسی نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس پانی کو روک دیا تھا کہ ٹھہر جا، وہ پہاڑ کی طرح اکٹھا ہو گیا تھا۔ تو اسی رب نے جس نے آگ کو جلانے کی صلاحیت عطا کیا، اسی رب نے آگ کو
گلزار بنا دیا، ٹھنڈا بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اور اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس نے تو خود بتایا ہے کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ اس نے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، بس وہ فقط کن نہیں کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہو جا، ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کے کن کی طاقت کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے ایسی باتوں کی تعویل کرنا یا ایسے معجزات کا انکار کرنا کہ جی آگ کیسے ٹھنڈی ہو سکتی؟ آگ ٹھنڈی ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی شخص کو اس بات پر یقین نہیں آتا تو اسے اپنی عقل اور اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ بہرحال وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ وَأَرَادُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا، بھی اس کے ساتھ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، کیدن ایک چال کا، کیدن کہتے ہیں خفیہ تدبیر، خفیہ چال چلنا۔ اس سے بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بتایا تھا کہ ہم تمہیں جلانے لگے، یہ بات انہوں نے خفیہ رکھی تھی، آپس میں مشاورت کی تھی، اور پھر اچانک انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو لے جا کر قید کر کے یا باندھ کر یا جس طرح بھی وہ ان کو لے جا کر آگ میں پھینک دیتے ہیں۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کرنے کا ارادہ کیا، ایک چال چلنے کا ارادہ کیا۔ فَجَعَلْنَا، تو ہم نے کر دیا، ہم انہیں، الاخسرین، انتہائی خسارے والے، یا سب خسارہ پانے والوں سے زیادہ خسارہ پانے والے۔ خاسرین کی نسبت، خاسرین کا لفظ بھی آتا ہے نا قرآن، یہ خاسرین نہیں ہے، یہ اخسرین ہے، یعنی بہت زیادہ خسارہ پانے والے یا سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہم نے انہیں کر دیا۔ کیسے خسارہ پانے والے ہو گئے وہ؟ اس لیے کہ جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دنیا کے اندر بھی بے بس، ان کے معبودوں کو بے بس اور عاجز ثابت کر دیا۔ ان کا بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کا اور آپ کے دلائل کا جواب نہیں دے سکا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا میرا رب سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اور پھر اسی طرح ان کے معبودوں کی ہر چیز توڑ کر رکھ، ان کے معبودوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ یہ بھی ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ تھا۔ اور پھر اللہ پاک نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 44 کے مطابق وہاں پہ اللہ پاک نے مختلف قوموں کو عذاب دینے کا تذکرہ کیا، وہاں قوم ابراہیم کا بھی تذکرہ، تو پھر وہاں اللہ پاک نے آخر میں یہ کہا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو میں نے ان کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا تھا۔ اس آیت سے اہل علم یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس قوم پر پھر عذاب بھی آیا تھا۔ واللہ تعالی عالم۔ اس لحاظ سے یہ ذلیل و رسوا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، سرخرو ہوئے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو اس واقعے کے اندر بڑی زبردست دلیل ہے اور بڑا زبردست سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں اور اس پر استقامت کا اظہار کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں کہ اللہ پاک کس طرح سے تمام اسباب کے ختم ہو جانے کے باوجود بھی ان کی کس طرح سے غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، انبیاء کرام کی طرح حق بات کے لیے، توحید کے لیے کھڑے ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء کرام کے اس مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔